ویلکم بیک۔ آغاز میں خبر یہ کہ عمران خان کو پیمز میں NTVEGF انجیکشن کی دوسری خوراک دے دی گئی۔ ایگزیکٹو ڈائریکٹر پیمز کے مطابق عمران خان کو رات گئے پیمز ہسپتال منتقل کیا گیا، جہاں انہیں طبی معائنہ، ایکو کارڈیوگرام اور ECG کے بعد NTVEGF کا دوسرا انجیکشن لگایا گیا۔ ڈاکٹروں نے عمران خان کے ایکو ٹیسٹ اور ECG کو نارمل قرار دیا۔ ماہر آئی سرجنز نے انجیکشن کا عمل مکمل کیا۔ علاج سے پہلے رضامندی لی گئی، جس کے بعد آپریشن تھیٹر میں طے شدہ پروٹوکول کے تحت انجیکشن لگایا گیا۔ پیمز اور الشفا ہسپتال کے ماہرین کی نگرانی میں معائنہ مکمل کیا گیا۔ علاج سے پہلے، دوران اور بعد میں عمران خان کی طبی حالت مستحکم رہی۔ انجیکشن لگانے کے بعد عمران خان کو احتیاطی ہدایات کے ساتھ ہسپتال سے ڈسچارج کر دیا گیا۔ عمران خان کی آنکھوں کے علاج کا فالو اپ جاری رہے گا۔ ڈاکٹروں کے مطابق عمران خان کی طبی حالت قابل اطمینان ہے۔ چیئرمین PTI بیرسٹر گوہر خان نے مطالبہ کیا ہے کہ بانی PTI کو شفا انٹرنیشنل اسپتال منتقل کیا جائے۔ سماجی ویب سائٹ پر پیغام میں بیرسٹر گوہر نے لکھا کہ انہیں بانی PTI کی متاثرہ آنکھ کے فالو اپ پروسیجر سے آگاہ کیا گیا۔ بانی PTI کے طبی معائنے کے بعد اطلاع دی گئی۔ مجھے بتایا گیا بانی کو اڈیالہ جیل سے پیمز اسپتال منتقل کیا گیا۔ ہمارا دوسرا مطالبہ ہے کہ بانی کا معائنہ ذاتی معالجین اور اہل خانہ کی موجودگی میں کیا جائے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں بانی PTI کا ایکس اکاؤنٹ بند کرنے سے متعلق درخواست پر سماعت۔ عدالت نے آئندہ سماعت پر حتمی دلائل طلب کر لیے۔ درخواست گزار کے وکیل نے کہا بانی PTI اور PTI کا جواب نہیں آیا۔ وکیل علی بخاری نے کہا عدالت نے جیل میں بانی PTI سے ملاقات کرانے کا آرڈر کیا تھا، ہمیں پہلے جیل میں ملاقات تو کرنے دیں، پھر ہم جواب دیں گے۔ عدالت نے سماعت مئی کے پہلے ہفتے تک ملتوی کر دی۔ 26 نومبر احتجاج کیس۔ انسداد دہشت گردی عدالت نے علیمہ خانم کی جانب سے ایک روز کی حاضری کی استثناء کی درخواست مسترد کر دی۔ عدالت نے پھر علیمہ خانم کے ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری جاری کر دیے۔ علیمہ خانم کے دونوں ضامنوں نے جواب داخل کے لیے کل تک کی مہلت طلب کر لی۔ سماعت کل تک کے لیے ملتوی کر دی گئی۔ پشاور ہائی کورٹ میں ریڈیو پاکستان حملہ کیس کی انکوائری کے خلاف درخواست پر سماعت۔ عدالت نے اسپیکر صوبائی اسمبلی کی انکوائری کمیٹی کے خلاف درخواست نمٹا دی۔ درخواست گزار نے موقف اپنایا کہ 9 مئی 2023 کو ریڈیو پاکستان پشاور پر حملہ ہوا۔ اسپیکر نے ریڈیو پاکستان حملے کی تحقیقات کے لیے کمیٹی بنائی۔ کمیٹی زیر سماعت مقدمے پر اثر انداز ہو رہی ہے۔ جسٹس صاحبزادہ اسد اللہ نے کہا صوبائی اسمبلی نے کمیٹی بنائی، اسپیکر اسمبلی کسی ملزم کو سزا نہیں دے سکتے۔ عدالت میں کیس زیر سماعت ہے، فیصلہ عدالت کرے گی۔ جسٹس صاحبزادہ اسد اللہ نے استفسار کیا کیا کمیٹی نے عدالت پر کوئی پریشر ڈالا، جس پر وکیل نے کہا عدالت پر کوئی پریشر نہیں ڈالا، مگر ارکان اسمبلی نامزد ہیں، اسپیکر کے پاس کمیٹی بنانے کا اختیار نہیں ہے۔ جس پر جسٹس صاحبزادہ اسد اللہ نے کہا اسپیکر کے پاس اختیار نہیں تو آپ کو ڈر کس بات کا ہے؟ ہمارے ججز بہادر ہیں، کوئی اثر انداز نہیں ہو سکتا، ہم اس مرحلے پر کوئی آرڈر نہیں دے سکتے۔ درخواست قبل از وقت ہے، کمیٹی کام کرے، مقدمے پر اثر انداز نہیں ہوں گے۔ سابق وفاقی وزیر شیخ رشید کی جانب سے عمرہ ادائیگی کے لیے درخواست پر سماعت۔ راولپنڈی کی انسداد دہشت گردی عدالت نے فریقین کے دلائل سننے کے بعد شیخ رشید کی درخواست خارج کر دی۔ کہا معاملہ پہلے ہی لاہور ہائی کورٹ راولپنڈی بینچ میں زیر سماعت ہے۔ دوران سماعت وکیل نے موقف اپنایا، درخواست گزار ہر سال رمضان میں عمرہ کرنے جاتے ہیں، شیخ رشید کو عمرہ ادائیگی کے لیے جانے کی اجازت دی جائے۔ اسپیشل پروسیکیوٹر ظہیر شاہ نے درخواست کی مخالفت میں دلائل دیے۔ کہا ماتحت عدالت ہائی کورٹ کے فیصلے سے متصادم کوئی فیصلہ جاری نہیں کر سکتی۔ وفاقی حکومت نے درخواست گزار کا نام ECL میں بھی شامل کر رکھا ہے۔ خبر کوہاٹ سے، جہاں شکردرہ روڈ پر دہشت گردوں کی DSP کی گاڑی پر فائرنگ۔ دہشت گردوں کی فائرنگ سے DSP لاچی، اسد محمود اور ان کے 2 گن مین شہید ہو گئے۔ عنایت اور اگزئی ہمیں مزید بتائیں گے۔ جی عنایت۔ جی، یہ آج شکردرہ روڈ پر DSP لاچی شکردرہ قصبہ شکردرہ جا رہے تھے۔ راستے میں شرپسندوں نے پیر ستاق میں بیٹھی ہوئی شرپسندوں نے پولیس گاڑی پر فائرنگ کری، جس سے فائرنگ سے DSP لاچی اسد محمود شہید ہو گئے اور اس کے ہمراہ سب انسپیکٹر انار گل اور 2 گن مین ان کے وہ بھی شہید ہو گئے ہیں، جنہیں ابھی
لاچی کے ہاسپٹل میں منتقل کر دیا گیا ہے. ٹھیک ہے، بہت شکریہ عنایت. پاکستان اور آئی ایم ایف کے درمیان مذاکرات میں ایف بی آر ہدف میں 50 سے 100 ارب روپے کی کمی کی کوششیں کرے گا. ذرائع کا کہنا ہے وزیر اعظم کی ہدایت پر ایف بی آر نے مذاکرات کے لیے تیاریاں تیز کر دیں. وزیر اعظم نے ہدایت کی کہ 30 جون تک کوئی ٹیکس نہ لگایا جائے. ایف بی آر نیا ٹیکس لگائے بغیر ٹیکس ہدف پورا کرے. ٹیکس ہدف کو 13,969 ارب سے کم کر کے 13,869 ارب تک لانے کی کوشش ہوگی. ایف بی آر منی بجٹ لائے بغیر ٹیکس آمدن ہدف کے قریب تر پہنچنے کے لیے پرعزم ہے. آئی ایم ایف کے ساتھ جولائی تا جنوری ٹیکس ڈیٹا پر تبادلہ خیال ہوگا جس میں مہنگائی اور معاشی ترقی کے مطابق ٹیکس آمدن کا جائزہ لیا جائے گا. سپر ٹیکس کے فیصلے سے بھی ٹیکس آمدن میں اضافے پر آئی ایم ایف کو بریفنگ دی جائے گی. ایف بی آر جولائی تا جنوری مجموعی طور پر 7,147 ارب روپے جمع کر سکے گا. جولائی سے جنوری کے لیے ایف بی آر کا ہدف 7,521 ارب روپے مختص کیا گیا تھا. آئی ایم ایف کے ساتھ مہنگائی معاشی ترقی کی شرح کے حساب سے ٹیکس کلیکشن پر خصوصی سیشن ہوگا. لاہور کے علاقے شادمان میں شوہر نے بیوی کو قتل کر دیا. پولیس نے ملزم کو گرفتار کر لیا. پولیس حکام کا کہنا ہے 30 سال کی بختاور کو شوہر نے تیز دھار آلے سے قتل کیا اور ڈکیتی کا رنگ دے کر ریسکیو کو کال کر دی. اطلاع ملتے ہی پولیس موقع پر پہنچی اور ابتدائی تفتیش کے بعد ملزم اسماعیل کو گرفتار کر لیا. مزید تفصیل بتائیں گے یار محمد. بالکل جی، اس وقت میں لاہور کے علاقے شادمان میں موجود ہوں جہاں پہ شوہر نے تیز دھار آلے سے بیوی کو قتل کر دیا ہے. پولیس حکام کا کہنا ہے کہ ابتدائی تفتیش کے مطابق یہ قتل کیا گیا ہے. دونوں میاں بیوی کے 3 بچے تھے اور 12 سال قبل ان میں شادی ہوئی تھی. اکثر گھریلو جھگڑا ہوتا تھا. مقتولہ کے والد ہیں، ان کا بھی بیان سامنے آیا ہے کہ مالی طور پہ بھی جتنے بھی معاملات ہوتے تھے اس کو سپورٹ کیا جاتا تھا اپنے داماد کو، لیکن اس کے باوجود یہ انتہائی قدم اٹھایا گیا. ملزم کو گرفتار کر لیا گیا ہے. اس سے بھی انویسٹیگیشن کی جا رہی ہے اور تمام تر پہلوؤں پر تحقیقات کا آغاز بھی کر دیا گیا ہے. علاقے کے جو اے ایس پی ہیں اور ایس پی بھی ہے ان کا انہوں نے بھی نوٹس لیا ہے اس قتل کا اور ان کا کہنا ہے کہ جلد حقائق تک مکمل طور پہ پہنچا جائے گا اور ملزم کو سزا دلوائی جائے گی. جی، صدر مملکت آصف علی زرداری نے کراچی کے معاملے پر پارٹی قیادت کی کلاس لے لی. پروگرام خبر میں سینئر اینکر محمد مالک نے اجلاس کی اندرونی کہانی بیان کر دی. بتایا صدر زرداری نے کراچی کے لاہور اور دیگر شہروں سے موازنے اور میڈیا تنقید پر ناراضی کا اظہار کیا. استفسار کیا، بتائیں پیسے اختیارات کس چیز کی کمی ہے؟ زرداری صاحب پچھلے 3-4 دن سے کراچی میں بلاول بھٹو صاحب بھی وہاں ہیں اور اطلاعات یہ ہیں کہ انہوں نے بڑی کلاس لی ہے وہاں پہ اپنی پارٹی کی قیادت کی. خاص طور پہ چیف منسٹر صاحب اور میئر کراچی، ان کو تو کافی زیادہ باتیں سننی پڑی ہیں اور ناراضگی اس لیے بھی ہے کہ جو بہت کچھ میڈیا میں اور سوشل میڈیا اور ہر جگہ جو کرٹیسزم ہو رہا ہے اور خاص طور پہ جب لاہور سے اور دوسری جگہ سے کمپیریزن ہوتا ہے کراچی کا تو اس پہ کافی زیادہ اعتراض ہو رہے ہیں. کچھ اس قسم کے بھی باتیں کامنٹس آئے میٹنگ میں کہ آپ لوگوں کے پاس کس چیز کی کمی ہے، کیا پیسے کی کمی ہے، کیا اختیار کی کمی ہے، ریزلٹس کیوں نہیں مل رہے. میری اطلاع یہ ہے کہ 3 ماہ دیے ہیں زرداری صاحب نے ان دونوں لیڈران کو کہ مجھے ویزیبل ڈفرینسز چاہیے، نظر آنا چاہیے کہ زمین پہ فرق کیا پڑتا ہے اور لوگوں کی یہ شکایات کم ہونی چاہیے. ون آف دا پارٹیسپینٹس نے مجھے بتایا کہ زرداری صاحب نے یہ بھی کہا کہ اگر یہاں سڑکیں سلو بنتی ہیں تو محسن نقوی سے پوچھ لو کہ 60 دن میں 65 دن میں انڈر پاس کیسے بنتا ہے، ہائی وے کیسے بنتی ہے، اور مجھے یہاں پہ اسلام آباد کی طرح کی روڈز چاہیے، سب کچھ چاہیے. پھر وہاں پہ یہ بھی 2-3 بڑے فیصلے ہوئے. ایک تو یہ بھی فیصلہ اطلاعات یہ آ رہی ہیں کہ 28ویں امینڈمنٹ پہ باقی جس مرضی چیز پہ کمپرومائز ہو جائے، نئے صوبے کی بات نہ سنی جائے گی نہ اس پہ بات چلائی جائے گی. اور صوبے کے اوپر سے پھر بات چلی گئی گورنر صاحب پہ. کامران ٹسوری صاحب نے پچھلے دنوں ایک کانفرنس کی گورنر ہاؤس میں، کراچی کا مستقبل کانفرنس، اور اس میں جو میٹنگ کے اندر بات تھی کہ جی انہوں نے سندھی کسی کو نہیں بلایا، زیادہ اردو سپیکنگ لوگ تھے، انہوں نے رگڑ دیا سب کو. اور اب وہاں پہ یہ بھی ایک بڑا اسٹرانگلی آرگیو ہوا ہے کہ اگر 28ویں امینڈمنٹ پہ ہماری کوئی سپورٹ چاہیے گورنمنٹ کو، ہم گورنمنٹ کو فل سپورٹ کریں گے، لیکن اب گورنر چینج ہوگا. اور کامران ٹسوری صاحب سے بہت زیادہ ناراضگی ہے اس وقت پیپلز پارٹی کی، اور شاید آنے والے دنوں میں چیزیں کھل کے سامنے بھی آ جائیں. مزید خبریں بریک کے بعد. ویلکم بیک.
پاکستانی ٹیم آج انگلینڈ کے خلاف اپنا دوسرا سپر 8 میچ کھیلے گی. اس وقت کینڈی میں موسم کیسا ہے اور اہم میچ میں پاکستانی ٹیم میں کیا تبدیلیاں ہو سکتی ہیں؟ نمائندہ خصوصی شاہد ہاشمی سے جانتے ہیں. جی شاہد صاحب. چمکدار دھوپ ہے اور سورج نکلا ہوا ہے, بارش کا کوئی امکان نہیں ہے. پاکستان کو اسی طرح چمکنا پڑے گا جیسے سورج چمک رہا ہے. انگلینڈ سے میچ ہے, انگلینڈ سے ہمارا ریکارڈ اتنا اچھا نہیں ہے, 31 میں سے 21 میچ ہم ہارے, صرف 9 جیتے ہیں. اور پھر T20 ورلڈ کپ میں 3 میچ ہوئے, تینوں ہارے. تو تھیم یہ ہونی چاہیے کہ تاریخ بدلنا ہے, ریکارڈ بدلنا ہے. اور خبریں یہ آ رہی ہیں کہ فہیم اشرف کی جگہ شاہین شاہ آفریدی کو موقع دیا جائے گا, اس لیے کہ فریش پچ ہے, بیٹنگ پچ لگ رہی ہے اور پاکستان کو یہ میچ جیت کر آگے بڑھنا ہے. اور انگلینڈ کی ٹیم میں وہی کوئی تبدیلی نہیں ہوگی, انگلینڈ کی ٹیم وہی ہوگی جس نے سری لنکا کو ہرایا ہے. تو پاکستان کو ایک اچھا میچ کھیلنے کے لیے ضروری ہے اچھا پرفارم کرے. ٹاس کسی کے بھی ہاتھ میں نہیں, ٹاس جیتے تو پہلے بیٹنگ کریں اور بڑا اسکور ڈالیں اور اسپنرز کے ذریعے انگلینڈ کو قابو کریں. تو یہ ہے اپڈیٹ کینڈی سے. پاکستان اور انگلینڈ کا میچ آج مقامی وقت کے مطابق 7 بجے شروع ہوگا. انگلینڈ کے ورلڈ کپ فاتح کپتان ایان مورگن نے پاکستانی اسپن اٹیک کو انگلش ٹیم کے لیے خطرہ قرار دیا. مورگن کہتے ہیں پاکستان کے پاس ابرار, شاداب اور عثمان جیسے باصلاحیت پلیئر ہیں. دونوں ٹیموں کے لیے ایک چیلنجنگ گیم ہوگا. Anytime you play against Pakistan, you always have to delve into the threat in which their spinners will offer. Abrar, Tariq, Shadab, guys like that will look to control the length, look to extract any turn on offer, and England will be trying to fight back and play aggressively to get them off a good line in length. I think it's going to be an incredible test for both teams. ICC نے T20 ورلڈ کپ کے پہلے سیمی فائنل کا شیڈیول تبدیل کر دیا. سری لنکا یا پاکستان سیمی فائنل میں پہنچے تو سیمی فائنل کولمبو میں ہوگا. سری لنکا کا سیمی فائنل بھارت سے ہوا تو سری لنکا کو سیمی فائنل کھیلنے بھارت جانا پڑے گا. اگر پاک بھارت سیمی فائنل ہوا تو بھارتی ٹیم کولمبو آئے گی. پاکستان اور سری لنکا سیمی فائنل میں نہ پہنچے تو سیمی فائنل کولکتہ میں ہوگا. انگلش کرکٹر معین علی نے بھی 100 میں بھارتی فرنچائز کے تعصب پر آواز اٹھا دی. میڈیا کو انٹرویو میں معین علی نے کہا اگر 100 میں پاکستانی کھلاڑیوں کو منتخب نہ کیا گیا تو انگلش کھلاڑی سخت ایکشن لیں گے. برطانیہ میں ایسے امتیازی سلوک کی اجازت نہیں دی جائے گی. انہوں نے مزید کہا اگر ایسا ہوا تو یہ شرمناک حرکت ہوگی اور انگلش بورڈ کو اس پر ایکشن لینا ہوگا. 100 میں بھارتی فرنچائز نے پاکستانی کھلاڑیوں کو منتخب نہ کرنے کے حوالے سے ایجنٹس کو آگاہ کیا تھا. واپس آئیں گے بریک کے بعد, ساتھ رہیے. ویلکم بیک. وزیر اعظم شہباز شریف کا دورہ قطر. آج امیر قطر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی سے ملاقات کریں گے. باہمی دلچسپی کے امور اور خطے کی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا جائے گا. دو طرفہ تعلقات کو مزید مستحکم کرنے سے متعلق گفتگو ہوگی. وزیر اعظم شہباز شریف وفد کے ہمراہ قطری وزیر اعظم کی جانب سے دیے گئے افطار ڈنر میں شرکت کریں گے. وزیر اعظم شہباز شریف سے قطری نائب وزیر اعظم و وزیر مملکت برائے دفاعی امور اور قطر کے وزیر برائے بیرونی تجارت کی بھی ملاقاتیں متوقع ہیں. وزیر اعظم شہباز شریف سے قطر بزنس مین ایسوسی ایشن کا وفد بھی ملاقات کرے گا. امریکی صدر ٹرمپ نے پھر کہا ہے ڈیل نہ ہوئی تو یہ ایران کے لیے بہت برا دن ہوگا. ٹروتھ سوشل پر بیان میں لکھا ایران سے معاہدہ کرنا چاہتے ہیں لیکن اگر کوئی معاہدہ نہیں ہوتا ہے تو یہ اس ملک کے لیے بہت برا ہوگا. اگر ایران کے خلاف فوجی کارروائی کا فیصلہ کیا تو یہ آسانی سے جیتی جانے والی کارروائی ہوگی. افسوس یہ وہاں کے لوگوں کے لیے بھی برا ہوگا. ٹرمپ نے مزید لکھا جنرل ڈینیل سے منسوب ایران پر حملہ نہ کرنے کی خبریں جعلی ہیں. ایران سے ممکنہ جنگ سے متعلق غلط خبریں پھیلائی گئیں. ایرانی عوام عظیم ہیں, انہیں نقصان نہیں ہونا چاہیے. امریکی صدر نے لکھا جنرل کین ہم باقی لوگوں کی طرح جنگ نہیں دیکھنا چاہتے لیکن اگر ایران کے خلاف فوجی کارروائی کا فیصلہ ہوا تو وہ ایران کو اچھی طرح جانتے ہیں اور ایران کے جوہری افزودگی کے پروگرام پر حملے کے آپریشن مڈ نائٹ ہیمر کے انچارج رہے ہیں. مشرق وسطی میں کشیدہ صورتحال کے باعث امریکہ نے لبنان میں سفارت خانے سے غیر ضروری عملہ واپس بلا لیا. امریکی محکمہ خارجہ نے سیکیورٹی جائزے کے بعد سفارت خانے سے عملے کے 50 افراد کو بیروت چھوڑنے کا حکم دیا ہے. محکمے کے اہلکار کا کہنا ہے صورتحال کے باعث عملے کو صرف ضروری افراد تک محدود کیا ہے. یہ عارضی اقدام ہے. سفارت خانہ بنیادی عملے کے ساتھ کام کرتا رہے گا. بھارت نے اپنے شہریوں کو فوری طور پر ایران چھوڑنے کی ہدایت کی ہے. ایڈوائزری میں کہا گیا طلباء, زائرین, کاروباری افراد اور سیاحوں فوری ایران سے نکل جائیں.
تمام بھارتی شہری پاسپورٹ اور شناختی کارڈ ہر وقت اپنے پاس رکھیں. کسی بھی مشکل کی صورت میں وہ سفارت خانے سے مدد حاصل کر سکتے ہیں. ایران میں 10,000 بھارتی موجود ہیں. امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو نے اسرائیل کا دورہ بغیر وجہ بتائے مؤخر کر دیا. روبیو کو رواں ہفتے اسرائیل کا دورہ کرنا تھا. امریکی میڈیا کا کہنا ہے امریکی وزیر خارجہ نے سیکیورٹی صورتحال کے باعث دورہ منسوخ کیا. مارکو روبیو کا اسرائیل کا آئندہ 2 روزہ 2 مارچ کو متوقع ہے. ایران کے نائب وزیر خارجہ کاظم غریب آبادی کا کہنا ہے اب جنگ ہوئی تو پورا خطہ لپیٹ میں آئے گا. جنیوا میں اقوام متحدہ کی انسانی حقوق کونسل میں خطاب میں کاظم نے کہا جنگ کے اثرات صرف دونوں ممالک تک محدود نہیں رہیں گے بلکہ پورے خطے کو اپنی لپیٹ میں لے لیں گے. ایران کے دشمن اس بار افراتفری اور بدامنی کے ذریعے ایک اور فوجی آپریشن کی راہ ہموار کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. دشمن جنگ شروع کرنے کے قابل ہو سکتے ہیں لیکن وہ اسے ختم نہیں کریں گے. اس لیے تمام ممالک سے مطالبہ ہے وہ کشیدگی روکنے کے لیے ٹھوس اقدامات کریں. امریکہ ایران کشیدگی کے باعث عالمی منڈی میں خام تیل کی قیمتیں 6 ماہ کی بلند ترین سطح پر پہنچ گئیں. برطانوی خام تیل کی قیمت میں 62 سینٹ کا اضافہ ہو گیا. قیمت $71 فی بیرل ہو گئی. امریکی خام تیل کی قیمت 37 سینٹ اضافے کے بعد $66.28 فی بیرل ہو گئی. برطانوی پولیس نے امریکہ میں سابق سفیر پیٹر مینڈلسن کو ایپسٹین فائلز کیس میں گرفتار کر لیا. پیٹر مینڈلسن کو عوامی عہدے کے غلط استعمال کے شبے میں اسکاٹ لینڈ یارڈ نے لندن سے گرفتار کیا. ان کی گرفتاری ایپسٹین فائل سے منسلک تفتیش کے بعد ہوئی. ابتدائی تفتیش کے بعد پیٹر مینڈلسن کو ضمانت پر رہا کر دیا گیا. پولیس نے تحقیقات کا آغاز کیا تھا کہ مینڈلسن نے حکومتی وزیر کی حیثیت سے جنسی مجرم جیفری ایپسٹین کو ممکنہ طور پر مارکیٹس کو متاثر کرنے والی حساس سرکاری معلومات منتقل کی. اور اب ٹیک اپ ڈیٹ. چین کے مختلف شہروں میں جدید مصنوعی ذہانت AI اور ورچوئل پروڈکشن ٹیکنالوجیز کی مدد سے فلم سازی میں ایک نیا دور شروع ہو گیا ہے. جدید AI اور ورچوئل پروڈکشن ٹیکنالوجی کے ذریعے فلم ٹیمیں مختلف مناظر کو اسکرین پر دکھا کر حقیقی اور ورچوئل عناصر کو ملا سکتی ہیں اور مشہور مناظر کو ڈیجیٹل طور پر دوبارہ تخلیق کر سکتی ہیں. لائیو لوکیشن پر شوٹنگ مشکل اور مہنگی ہے, خاص طور پر طویل عرصے کے لیے. ورچوئل اسٹوڈیو اپنے وسیع رقبے اور نظامی فوائد کے ساتھ تخلیقی ضروریات پوری کرتا ہے, اسی لیے ہم پورا اسٹیڈیم اندر لاتے ہیں. سیالکوٹ اسٹالینز کے فرینچائز اونر حمزہ مجید نے ٹیم کو بیچنے کی خبروں کی تردید کر دی. کہا پہلے سے پلان تھا, ٹیم کو پارٹنرشپ پر چلائیں گے. الفا گروپ نے ٹرانزیکشن کی جعلی رسیدیں دکھائیں. یہ ڈے 1 سے کلیئر تھا کہ اس میں جب بھی ہم جائیں گے ایز این پارٹنرشپ پہ جائیں گے. جو محمد شاہد صاحب کا ایک انٹروڈکشن ہوا, کراچی کی بہت ویل نون رینون پرسنالٹی سے, ایک نہیں دو نہیں تین, ان کی گروپ گیدرنگ ہماری ملاقات ہوئی, ان سے ڈسکشنز ہوئی. اس میں اسٹار کو اسٹیلینز کی کوئی شیئر ڈیلیوشن یا کوئی ایسا اگریمنٹ ہوا کہ میں نے آگے کسی کو بیچ دیا. پہلی بات تو میں PCB کی اپروول کے بعد یہ کر بھی نہیں سکتا کہ انہوں نے کانفیڈنس میں مجھے لیا ہوا تھا کہ پیمنٹ ہوگی, پیمنٹ آ رہی ہے. یہ صرف ایک وربلی کمٹمنٹ کے ساتھ انہوں نے ایک, جو کہ وہ بعد میں پتا لگا کہ وہ ریسیپٹ بھی فیک تھی. شاہد صاحب کو بھی NCCI سے اپلیکیشن نوٹیفائی ہو چکا ہے. یہ جو ڈیفیمیشن کر رہے ہیں وہ بالکل بے بنیاد ہے, بیس لیس ہے. 15 جنوری سے میری پہلے سال کی فرینچائزی فیس کی بینک گارنٹی PCB سبمٹڈ ہے. اب تک کے لیے اتنا ہی. آپ دیکھتے رہیے آر وائر.